شان امی، یعنی اگر جو اس کو انکار کرتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ اپنی جو والدہ محترمہ ہے نا اس کے متعلق سوچے کہ وہ کیا ہوا ہے، کہ اس وجہ سے کہ علی ابن ابی طالب کی جو محبت ہے نا وہ انسان کو یعنی جو پاک تینت افراد ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کرتی۔ 11 حدیثیں یہاں پہ میں ایک حدیث کو نقل کر کے جا رہا ہوں، اور میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ قرآن کے سلسلے میں یہ تو روایات اس آیت کے ذیل میں کہ پیغمبر اسلام نے اس کا جو تعارف کرایا ہے، انٹروڈکشن کرایا، کہ پوری تھیم بتا دی ہے اور یہ سمجھا دیا ہے تاکہ دنیا میں بعد میں آنے والوں کے لیے 11 حدیثیں ہیں اس کے ذیل میں، 11 حدیثیں کہ جس میں جابر ابن عبداللہ سے ہے، حذیفہ یمانی سے ہے، خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ہے، کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ علی خیر البشر۔ خواہ مخواہ کے جھگڑے میں بعد میں آ کر نہ کرتے رہنا کہ کون افضل ہے، کون افضل ہے، کون افضل ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگ صحابی پہلے بتا چکے ہیں، اور وہ بتا چکے نہیں ہیں، فقط سمجھا چکے ہیں، تاکہ خواہ مخواہ کے آ کر ٹیلی ویژن پر لوگوں کو پریشان نہ کرنا۔ کہا علی خیر البشر لا یشک فیہ الا کافر، یعنی اس میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اس روایت کو حضرت عائشہ نے بھی روایت کیا ہے، سالم نے بھی روایت کیا ہے، جابر ابن عبداللہ نے، بہت ساری جو ہیں باہر کیف اس میں روایات ہیں، اور اس میں اشعار بھی بہت سارے لکھے ہیں۔ ٹائم کی چونکہ ہمارے پاس بڑی قلت ہوتی ہے، مجھے آپ کو بھی خیال ہے، آپ کو میرا خیال ہوتا ہے، تو باہر کیف یہ چیز اب تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ نہ فقط یہاں تک احادیث میں، بلکہ اس تاریخ کو اگر پیغمبر اسلام سے تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی پیچھے بھی لے جائیں تو کیا انبیاء بھی پیغمبر اسلام کے شیعہ نہیں تھے؟ کیا ان کے امتی نہیں تھے؟ کیا ان کے فالور نہیں تھے؟ کیا حضرت ابراہیم کے جن پہ ہمیں چلنے کی کہ امت یعنی ملت ابراہیمی تم اتباع کرو، پیروی کرو، اس سلسلے میں کیا قرآن نے جو ہے نا وہ کیا فرمایا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ لفظ شیعہ کی جو اصطلاح ہے اس کے بارے میں سمجھیں کہ یہ کہاں سے ہے، کب سے آغاز اس کا ہوا، کس نے اس کو آغاز کیا۔ تو روایات اور احادیث کی روشنی میں آپ نے یہ سنا کہ حضور کی زبان پر نجات پانے والے، فائزین اور جنت میں جانے والے صرف اور صرف شیعہ کہلائے، اور حضور نے مختلف مقامات پر علی ہی سے خطاب کر کے، کسی اور صحابی کو خطاب کر کے نہیں کہا کہ تم اور تمہارے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ ایک بھی ضعیف روایت اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملتی کہ جس میں حضور نے کسی اور سے کہا ہو، صرف اور صرف مولا کائنات سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی انتا و شیعتک فی الجنہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ۔ اس کے لیے بہت سارے حوالے آپ نے سنے۔ کاش کہ اس کو راز ہی رکھا جاتا اور نہ بتایا جاتا آ کر کے کہ اہل سنت پہلے سارے کے سارے اہل سنت والجماعت تھے اور شیعہ ایک نئی اصطلاح ہے اور نیا مذہب ہے۔ کاش اس طرح کی بات نہ کی جاتی تو ہمیں یہ ساری تاریخ کھول کھول کے آپ کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، لیکن چونکہ بتایا نہیں گیا ہے بلکہ الٹا بتایا گیا ہے، یعنی جس مذہب کو حکمرانوں نے بنایا اور جس مذہب کا نام حکمرانوں نے دیا، ان حکمرانوں کے میڈیا کے استعمال سے اور درباری اور سرکاری راویوں سے جس بات کو عام کیا گیا، اس قدر جھوٹ بولا گیا کہ عام بیچارے لوگ جن کو بالکل ہی ان سب چیزوں کی کوئی صحیح معنوں میں علم نہیں ہوتا، ان کو گمراہ کر دیا گیا اور ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ اس قدر جہالت دیکھنے کو ملی کہ جب حکومتیں دشمن ہو جاتی ہیں اللہ کے صحیح اور پیور اور خالص دین کے، تو پھر اس دین کے پیروکاروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس مذہب کا کہ جس مذہب کا نام اللہ نے رکھا اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی زبان پر جاری کیا، اس مذہب کے نام کو بھی مذاق بنا دیا جاتا ہے، اور حد یہ ہے کہ اس کو گالی بنا دیا گیا۔ شیعہ لفظ کو اس قدر سبک کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہر اس شخص کو کہ جو ان کے معیار کے مطابق پورا نہیں اترتا ہے
اور کہیں نہ کہیں اہل بیت کی محبت اس کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے یا اس کی زبان سے چھلک جاتی ہے تو فوراً شیعہ کہہ کے اس کو ڈرا دیا جاتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے، بالکل نہ آئے۔ اور اس حقیقت کی طرف شیخ الاسلام نے بھی اشارہ کیا کہ آج اہل سنت میں تشیع اور شیعت کی دشمنی اور تعصب اس قدر آ گیا ہے کہ خوارج نے اپنی جڑیں بنا لی ہیں، اور لوگ اس شخص کو کہ جو سنی ہے لیکن مذہب اہل بیت کی تعریف میں کچھ بول دیتا ہے تو اس کو فوراً ہی شیعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ شاید ان پر بھی اس قدر دباؤ آیا کہ اب انہوں نے اپنی سنیت کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ مذہب کو بھی ایک نیا مذہب گردانے کی ناکام کوشش کی، جس کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ کسی عام حاکم یا عالم یا مجتہد یا مفتی یا کسی دور کے حکمران کی طرف سے یہ نام نہیں دیا گیا ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نام کو رکھا شیعہ۔ میں بات شیعہ کی کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کے ہمارے جتنے بھائی ہیں اور ہماری بہنیں ہیں جن کو بالکل ہی اندھیرے میں رکھا گیا، بتایا ہی نہیں گیا کہ شیعہ لفظ پہلے تھا یا اہل سنت والجماعت لفظ پہلے تھا، اہل سنت والجماعت کا نام کس نے دیا تھا اور کس زمانے میں دیا تھا، اور ہمیں یہ نام کہاں سے ملا تھا، کیا قرآن میں سنی لفظ موجود ہے، کیا قرآن میں اہل سنت والجماعت کی اصطلاح موجود ہے، اگر نہیں ہے تو کیا چلو حدیث ہی میں کہیں ملتا ہے کہ سنی یا پھر اہل سنت والجماعت یہ ملا کر کے نام اہل کہیں سے لیا، سنت کہیں سے لیا، والجماعت کہیں سے لیا، اور اس کو جوڑ کر کے ایک بہت ہی پلاننگ کے ساتھ حکمرانوں نے اس کو لانچ کیا۔ لیکن اس سے پہلے ذرا لفظ شیعہ پر توجہ کریں۔ قرآن مجید میں 10 مقام پر یہ لفظ شیعہ آپ کو ملے گا، 1-2 مقام پر نہیں، 10 مقام پر شیعہ لفظ ملے گا، اور اس میں 4 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ نے لفظ شیعہ کو پیروکار اور جو پیرو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کے لیے استعمال کیا، اور وہ بھی اتنا مثبت انداز اس کے لیے استعمال کیا کہ آپ ذرا توجہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ سورہ صافات، آپ کے اسکرین پر بھی یہ آیت آ رہی ہے۔ سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے اور اس کی آیت ہے 83، آیت نمبر 83۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے حضرت نوح پر، فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر عالمین میں، انہو عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے، ثم اغرقنا الاخرین، کہ ہم نے جنہوں نے انکار کیا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ذرا اس آیت پر غور کریں، میں نے اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ قرآن مجید سے لفظ شیعہ کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور شیعہ کو برا بھلا کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ آپ لفظ شیعہ کو برا کہہ رہے ہیں یا شیعہ کے نام سے چڑھتے ہیں، تو یہ شیعہ کیا ہے؟ قرآن کی زبان ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح علیہ السلام کے بے شک شیعوں میں سے ابراہیم بھی شیعہ تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں شیعتہ کی ضمیر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا ہے، کیونکہ قرآن سراپا خطاب ہے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی مخاطب قرآن ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ مخاطب ہیں۔ تو پھر خطاب میں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ کی بعض مفسرین نے ضمیر کو رسول اسلام کی طرف لوٹایا، فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے شیعہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی ہمارے پاس احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے سے شیعہ کے مقام کو دیکھا
تو دعا کی اور تمنا کی کہ کاش میں بھی آخری نبی کے شیعہ اور پھر اس کی آل پاک کے شیعوں میں شامل ہو جاؤں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا اور اس کے بعد عجیب و غریب بات فرمائی ہے. دیکھیں کتنا مثبت انداز ہے شیعہ ہونے کا جو فائدہ اللہ نے بتایا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم.